ارشاد باری تعالیٰ ہے قل للمؤمنین، ایمان والوں کو کہہ دیجئے کیا کریں، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں پست رکھیں، جھکا کے رکھیں۔ قرآن پاک میں تو یہ حکم آیا، آگے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک قرآنی آیت کی تفصیل پھر کہاں سے ملتی ہے؟ آپ کے قول سے یا عمل سے یا تقریر سے، جیسے کہ قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا یعنی قرآن، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم بیان کرو لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کو کھول کر بیان کریں، اس کو عملی طور پر لینے کے لیے کیا ہونا چاہیے اور کسی بھی مخصوص آیت پر عمل کس طرح ہونا چاہیے اس کا آپ طریقہ بتاتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نگاہ کا استعمال کیسے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو کچھ بتایا ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی محرم خواتین کے علاوہ جو نامحرم خواتین ہیں ان کو نگاہ بھر کے اور بری نظر سے اور شہوانی جذبات سے نہ دیکھے۔ ایسا دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آنکھ کا زنا ہے۔ یہاں پر 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے یغدو، دوسرا ہے من، اور تیسرا ہے ابصار یا ابصارہم۔ پہلا لفظ یغدو، اس کا روٹ ہے غین ضاد ضاد غد۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کم کرنا، گھٹانا اور پست کرنا، چھوٹا کرنا، جھکانا۔ اسی لیے غض بصر کا عام طور پر ترجمہ نگاہ نیچی رکھنا، نگاہ جھکانا کیا جاتا ہے، اور اردو میں ترجمہ نیچی رکھنا جب کرتے ہیں تو اس سے مراد پھر نہ صرف نگاہ نیچا بلکہ سر بھی نیچا کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہیں اور کسی چیز پر غور نہ کریں۔ مراد اس سے کیا ہے؟ جیسا کہ اگلے لفظ میں بھی دوسرا لفظ من ہے۔ من کے عربی زبان میں کئی معنی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک معنی ہوتا ہے بعض، سم، یعنی کچھ کے معنوں میں بعض نگاہیں۔ تیسرا لفظ ہے ابصار۔ ابصار کا مطلب بصر کی جمع ہے، نظر، نگاہ، دیکھنا۔ تو مفہوم کیا ہوا کہ بعض نگاہیں، بعض دیکھنے کے انداز، ان میں اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، ان کو نہ دیکھیں، ان کو غور سے نہ دیکھیں، ایک مخصوص انداز سے نہ دیکھیں، یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے ان کو دیکھیں نہیں، جن چیزوں کو آنکھ بھر کے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے وہاں آنکھ بھر کے نہ دیکھیں، اور جن چیزوں کو شہوانی نظریں جن کو کہتے ہیں من ابصارہم، بعض نگاہیں۔ تو بعض نگاہیں کون سی؟ جن کو آپ خراب نگاہ کہہ سکتے ہیں، شہوانی نگاہ کہہ سکتے ہیں، بری نگاہ کہہ سکتے ہیں، بری نظر۔ بری نظر سے دیکھنا، شہوانی جذبات اور خیالات کے ساتھ دیکھنا، یا خراب چیزوں کو دیکھنا، حرام چیزوں کو دیکھنا جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ محض مطلقاً دیکھنا منع نہیں، یعنی دیکھنا منع نہیں، یہ نہیں کہا گیا یغضوا ابصارہم۔ الفاظ کی ترتیب اور ترکیب پہ غور فرمائیے، یہ نہیں کہا گیا کہ یغضوا ابصارہم، اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ کیا کہا گیا؟ من ابصارہم، بعض نگاہیں۔ کون سی نگاہیں؟ جن کو ہم خراب نگاہ کہتے ہیں، بری نظر کہتے ہیں۔ اور ہر شخص خود جانتا ہے، ہر دیکھنے والا، نگاہ والا خود جانتا ہے کہ اس کی نگاہ کس قسم کی نگاہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ نگاہ کا اپنا ایک اثر ہے، آنکھوں سے کیسی انرجی نکلتی کہ جو دوسرے کے اوپر جا کے لگتی۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کسی شخص کو اگر دیکھتے چلے جائیں تو وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رہ سکتا،
کہ مجھ میں کوئی خرابی ضرور ہے، کہ جو کوئی شخص یہ نہیں کہ کوئی بری نظر سے ہی دیکھے، جس سمپلی بھی اگر آپ کسی کو گھورنا شروع کر دیں تو وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رہ سکتا. اور اقبال نے تو کہا تھا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو نگاہ کی اپنی ایک قوت ہے. اگر مثبت کاموں میں قوت استعمال کی جائے تو مثبت نتائج ہوتے ہیں، اور منفی کاموں سے اسی لیے نگاہ کو بچایا گیا تاکہ مرد مومن کی نگاہ امت کی تقدیریں بدلے. اور اگر وہ عورتوں کے پیچھے پڑ جائے تو پھر کسی کام کی نہیں رہے گی. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے فوراً بعد جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. جیسا کہ اس سے پیچھے سورت مؤمنون میں آپ نے پڑھا کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہاں پر جو حکم دیا گیا وہ نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہے. سورت کے شروع میں زنا کے احکامات آئے. اب یہاں سے آپ دیکھیں گے یہاں واقع عفق کی بیک گراؤنڈ میں استیزان کا قانون اور اس کے بعد نگاہوں کی حفاظت، یہ سب کچھ دراصل سد ذرائع میں سے ہے اس کبیرہ گناہ میں پڑنے سے بچنے کے لیے. سد ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ سد ہوتا ہے روکنا، ذریعہ ہوتا ہے وسیلہ، طریقہ، سبب، یعنی ان اسباب کو بھی ختم کر دیا جائے جن سے انسان اتنے بڑے گناہ میں جا پڑتا ہے. یہ ہے دراصل حکمت. بڑا گناہ کیا ہے؟ زنا. تو زنا سے بچنے کے لیے یا زنا کی قباحت کو کھولنے کے بعد پھر ان طریقوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس کبیرہ گناہ سے بچ سکتا ہے. اور اس میں پہلا حکم کیا تھا؟ یعنی اگر ہم سورت کی ترتیب دیکھیں، ابتدا میں کیا ہے؟ فرمایا یہ سورت ہم نے نازل کی ہے، اس کو ہم نے فرض کیا. فوراً بعد زنا کا قانون آیا، پھر تہمت لگانے کی بات آئی، پھر اس کے بعد واقعہ ایک بتایا گیا جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیش آیا، اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس تھے اور اس کی جو اصلاح تھی وہ سب تفصیل بتائی گئی. اس صورت میں اس واقعے کو بیان کرنے کا بھی اصل مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر نبی کے گھر میں یہ الزام لگ سکتا ہے تو عام لوگ پھر کیا ہے. لہذا اپنی عزت عصمت بچانے کے لیے اور گھریلو معاشرتی سکون کو بحال رکھنے کے لیے اور بہت سے مسائل میں پڑنے سے پہلے ہی کچھ حفاظتی اقدامات کر لو. اس کے لیے ایک حفاظتی قدم تو کیا تھا کہ کسی کے گھر میں مت جاؤ، کیونکہ خرابی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا. بغیر اجازت مت جاؤ، اچانک نہ جاؤ، نوک کر کے جاؤ. اس کے بعد کیا فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں بچا کے رکھو تاکہ کیا نہ ہو، اس بڑے گناہ کا ارتکاب نہ ہو جو دنیا اور آخرت کی ہلاکت، نقصان اور خرابیوں کا سبب ہے. جس معاشرے میں یہ بیماری پروان چڑھتی ہے اس معاشرے کے اندر پھر ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. انسانی رشتہ، ادب اور احترام کا، اور خصوصاً خواتین کی عزت اور احترام کا اللہ تعالیٰ نے بے حد اس کے بارے میں اپنا کنسرن شو کیا ہے، اور خاص طور پر ایسے احکامات دیے گئے ہیں کہ جس سے معصوم عورتوں کی زندگی ہلاکت سے بچے، مشکلات سے بچے، انسانی نسل بہتر ماحول میں پرورش پائے اور بہت سی خرابیوں سے بچا جا سکے. خاندانی سکون ہوگا، معاشرتی امن ہوگا تو معاشرہ بہتر طور پر ترقی کرے گا. اس لیے کیا فرمایا؟ اپنی نگاہیں جھکائیں اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ عام طور پر جب کسی کو حجاب کی بات کی جاتی ہے یا کچھ تو وہ کہتے ہیں کہ نگاہوں کی پاکیزگی یا دل کی پاکیزگی ضروری ہے. نگاہ کی پاکیزگی سے بھی زیادہ لوگ دل کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں کہ نیت صاف ہونی چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں دل پاک ضرور ہونا چاہیے لیکن اس کی پاکیزگی کے لیے 2 کام کرنے ہوں گے. ایک تو نگاہوں کی حفاظت ہوگی اور دوسرا شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. ان 2 چیزوں پر کنٹرول ہوگا تو دل پاک رہ سکیں گے، ورنہ دل پاک نہیں رہ سکتے. یعنی یہ 2 باتیں بتا کے فرمائے ذالک ازکی لکم، اس طریقے پہ عمل تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے. اور جس رب نے یہ قانون دیا ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون، اس کو زیادہ پتا ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں، لوگوں کی نفسیات کا، حالات کا، ان کے اعمال کا، یہ سب کچھ وہ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں.
یہ تو تھا ایک خلاصہ اس آیت کا یا اس صورت کے ساتھ ریلیشن اس آیت کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تفصیل کیا ہے جو نگاہوں کی حفاظت کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. تو پہلی بات کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی نگاہوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، شہوانی جذبات کے ساتھ ایک مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے، تو اس کو اسلام نے نگاہوں کا زنا قرار دیا ہے. اور یہ حدیث میں کمپلیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے. دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت زبان کی زنا ہے، جیسے ٹیلی فون کنورسیشن جو شہوانی جذبات اور خیالات پر مبنی ہو، اور فضول قسم کی گفتگو، یہ زبان کی حفاظت کے خلاف ہے اور زبان کی زنا ہے. آواز سے لذت لینا کانوں کی زنا ہے، یعنی وہ آواز جس کو سن کر شہوانی جذبات بھڑکیں وہ کانوں کی زنا ہے. ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کی زنا ہے، یعنی اگر کوئی فزیکلی کسی کو ٹچ کرتا ہے زنا سے قبل تو ہاتھوں کی زنا ہے. اور کوئی شخص اس مقصد کے لیے کسی کی ملاقات کے لیے جب جاتا ہے تو اس میں قدم بھی شامل ہو جاتے ہیں. فرمایا بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرم گاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا پھر اس سے رہ جاتی ہیں. یعنی پھر آخری مرحلہ زنا کا تب آتا ہے، یا تو ایکچولی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے یا پھر نہیں ہوتا. یعنی اچانک ڈائریکٹلی کوئی شخص اس میں انڈلج نہیں ہوتا، اس سے پہلے کئی چیزیں ہیں جو انسان کو اس خرابی کی طرف لے کر جاتی ہیں. ایسی ہی نگاہوں کے بارے میں حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نہ ڈالنا، پہلی تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں. اور یہ بھی کس نظر کے بارے میں ہے؟ شہوانی نظر کے بارے میں. مراد اس سے کیا ہے کہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو پھیر لی جائے، دوبارہ اس جگہ پر نہ دیکھا جائے جہاں دیکھنے سے انسان کے دل میں خلل اٹھے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ یعنی بسا اوقات انسان کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن اس کی نگاہ ایک ایسی چیز کی طرف اٹھتی ہے کہ جس میں اس کو کشش محسوس ہوتی ہے، تو کیا کروں؟ فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچے کر لو، یعنی ٹکٹکی باندھ کر اس کو دیکھتے مت چلے جاؤ، اس پہ فوکس نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا، یعنی اللہ کے خوف سے ایسی نگاہوں کو بچا لے گا، میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. یعنی وہ شخص جو اپنی نگاہ کو حرام سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کا لطف پیدا کر دے گا. یہ ہے پھر اصل تزکیہ. ابو امامہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے. یعنی عبادت مثلا نماز کا خشوع و خضوع، اس کے لیے بھی کیا چیز سبب بنتی ہے؟ حرام نگاہوں سے بچنا. ورنہ کیا ہوگا کہ نماز میں بھی وہ شکل سامنے آتی رہے گی جو دیکھنی منع تھی، اور اللہ کی طرف توجہ ہونے کی بجائے انسان اور خرافات میں الجھا رہے گا. امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر اور وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس، جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے، مشعر الحرام سے واپسی کے وقت حضور کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے. راستے سے جب عورتیں گزرنے لگیں تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا. یعنی جہاں خواتین کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو بلا وجہ ان کو تاکنا یا غور کرنا یا دیکھتے چلے جانا، جس کا آپ نے عام طور پر ایکسپیرینس کیا ہوگا کسی بھی ریڈ لائٹ پر جب گاڑیاں رکتی ہیں تو خصوصاً پبلک بسز میں جو مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے ہی برابر کی دوسری بس میں بیٹھی یا اپنی ہی بس میں بیٹھی خواتین کو بہت بری نگاہوں سے دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں.
کہ بسا اوقات انسان پریشان ہو اٹھتا ہے، اور اس کا ایکسپیرئنس روز آپ کر سکتے ہیں کہ کہیں پر بھی جہاں انتظار کی کوئی جگہ ہو، جہاں لوگوں کے پاس کوئی خاص کام نہ ہو، بیکار بیٹھے ہوں، وقت پاس کر رہے ہوں، یا رش اور کراؤڈ کی جگہ ہوں، تو ایسی جگہوں پر عموماً زیادہ فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جب فضل ان کی طرف دیکھنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کو دوسری طرف پھیر دیا کہ اس طرح عورتوں کو مت دیکھو۔ اسی حجۃ الوداع کا واقعہ ہے کہ قبیلہ خثم کی ایک عورت راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر حج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے لگی اور فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دیں۔ بسا اوقات بے دھیانی میں بھی انسان دیکھتا چلا جاتا ہے، ابتدا میں غفلت سے دیکھتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ غفلت جو ہے ایک اور فتنے کا سبب بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی اخلاق اور ادب اور خواتین کی عزت اور احترام کس میں ہے، جو مردوں کو سکھائی گئی اور پہلے مردوں کو سکھائی جا رہی ہے کہ وہ ان پر بری نگاہ نہ ڈالیں اور ان کے کسی بھی خوبصورت چیز سے ایک برے طریقے سے لطف اندوز نہ ہو۔ اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر حج کے دنوں میں جو احرام ہوتا ہے اس میں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ دونوں مواقع جو ہیں یہ حج کے موقع کے ہی کوٹ کیے گئے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں، مثلا ڈاکٹرز ہیں تو خواتین پیشنٹس کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے یا وائس ورسا، تو ایسے موقع پر بھی ضرورتاً جب انسان کسی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہو تو ان نگاہوں کو بچانا چاہیے۔ محض دیکھنا منع نہیں، کیونکہ اس طرح تو کسی کی پہچان بھی ہو نہیں سکتی۔ مثلا آپ اگر کسی دکان پر گئے ہیں اور کچھ خریدا ہے اور دکاندار کو آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ کون بیچ رہا تھا، یا کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز لے کر آتا ہے، تو بعد میں اگر دوبارہ اس شخص سے آپ کو واسطہ پڑے، مثلا آپ کا ڈرائیور ہے، آپ دیکھتے ہی نہیں کہ وہ ہے یا کوئی اور، گاڑی لا کے اس نے کھڑی کی، آپ دھڑ سے بیٹھ گئے اور چل پڑے، کس قدر خطرے کی بات ہے۔ تو ضرورت کے تحت دیکھنا منع نہیں، جو منع ہے وہ کیا ہے؟ غلط نظر۔ اسی لیے من ابصارہم کہا گیا، اور من ابصارہم سے مراد یہ نہیں کہ کوئی عورت کسی مرد پر نگاہ ہی نہیں ڈال سکتی۔ حضرت ام حسین کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج ادا کیا تو میں نے حضرت اسامہ بن زید اور بلال کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے نے اپنے کپڑے سے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا تاکہ آپ کو گرمی سے بچائے، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری۔ اب یہ خاتون ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو دیکھ رہی ہیں اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی پہچان رہی ہیں کہ کون کون بیٹھا ہے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کی شکل سے اس کو پہچانتی ہے، یہ کوئی حرام بات نہیں، یا اس سے منع نہیں کیا گیا۔ حضرت علی کی روایت سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ جب آپ نے فرمایا کہ ایک نگاہ پڑ جائے تو معاف ہے اور دوسری ڈال نہیں سکتے، وہ حرام ہے، اس سے مراد کون سی نگاہ ہے؟ جس نگاہ میں انسان محسوس کرے کہ کام خراب ہونے لگا تو فوراً نگاہ پھیر لے۔ لیکن کسی مرد کی شکل کو پہچاننا یا ذہن میں ہونا کہ یہ فلاں ہے، یا اس سے واسطہ پڑنا یا کوئی کام لینا یا کرنا، یہ امپاسبل ہے کہ آپ نہ دیکھیں یا نہ پہچانیں۔ مثلا گھر میں بعض اوقات آپ کے ہسبینڈ کے ایسے دوست آ جاتے ہیں، کوئی چیز لینے آ جاتے ہیں، آپ کے آفس کے سرونٹس ہو سکتے ہیں، کچھ ہو سکتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی شکل دیکھ ہی نہیں سکتے اور جب دیکھیں تو آنکھ بند کر لیں، اور یہ کہ صرف ایک نظر ایک آدمی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ بے حیائی کی نظر، جو حرام نظر ہے، غلط نظر ہے، اس سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور وہ ہر انسان خود کو خود جج کر سکتا ہے۔ کوئی کسی کے لیے نہیں بتا سکتا کہ کہاں خرابی ہے، کس کی نگاہ خراب ہے یا کون خراب ہے۔ بسا اوقات خراب نظریں جب مردوں کی پڑتی ہیں تو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک سے نہیں آدمی دیکھ رہا یا یہ بری نظر سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ نگاہ کے جو انداز ہیں یا زاویے وہ بھی انسان کو پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے حج کر کے واپس آئے اور باتوں کے ساتھ ایک بات جو بار بار دہراتے تھے وہ یہ تھی کہ وہاں پر مصر کی عورتیں بھی تھیں اور وہ اتنی خوبصورت تھیں کہ دل چاہتا اگر وہ اجازت دیں تو رک کر ان کو دیکھتے ہی چلے جائیں۔
تو اب آپ دیکھیں کہ حج بھی آپ کرنے گئے تو اللہ کا گھر اور وہ سب چیزیں دیکھنے کی بجائے آپ عورتوں میں الجھے رہے، تو حج پھر حج کیا ہوا؟ حضرت عائشہ کی روایت آپ کو یاد ہوگی، حجۃ الوداع کے سفر میں ہم لوگ بحالت احرام مکہ کی طرف جا رہے تھے. جب مسافر ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم عورتیں اپنے سر سے چادریں کھینچ کر منہ پہ ڈال لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول لیتی. غض بصر اس کو کیا کہا جاتا ہے اصطلاح میں؟ غض بصر، غض وہی جو غین داد داد اور بصر آنکھ. غض بصر کا معنی کیا ہے؟ نگاہ جھکانا یا نیچے کرنا، یا گھور کے نہ دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کے نہ دیکھنا، یا بری نگاہ سے نہ دیکھنا. ایون اگر کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھ رہا تب بھی ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے چلے جانا یہ درست نہیں. اب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی نگاہ کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ایکسیپشنل سچویشن کون سی ہے؟ مثلاً اگر کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ کس نظر سے دیکھے گا؟ وہ بہن کی نظر سے تو نہیں دیکھے گا، یا بیٹی کی نگاہ سے تو نہیں دیکھے گا، وہ تو بیوی کی نگاہ سے دیکھے گا. اب یہاں وہ وہی نظر دیکھ رہا ہے جس نظر سے دیکھنے سے منع ہے. وہ اس کی اٹریکشن ڈھونڈ رہا ہے کہ اس عورت میں کیا اٹریکشن ہے میرے لیے، کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو وہاں پر اس کی اجازت ہے، یعنی وہاں اس نگاہ ڈالنے کی بھی اجازت ہے. یہ ایکسیپشنل کیس ہے. اس میں کیا دلیل ہے؟ مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا اسے دیکھ لو، اس طرح زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت ہوگی. ابو ہریرہ کی روایت ہے ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کو دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے. یعنی انصار کی عورتوں کی نگاہوں میں کوئی بھینگا پن یا کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بعد میں تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا ہو. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا خواستگار ہو تو حتی الامکان اس کو دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا عورت میں ایسی کوئی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ اس خوبی کو دیکھنا، اور خوبی کا لفظ یہاں خوبصورت ہے. مراد کیا ہے اس سے؟ کہ اس اٹریکشن کو دیکھنا ہے کہ جو تم کو اس میں محسوس ہوتی ہے یا نہیں. ابو حمیدہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض کے لیے دیکھنے کی اجازت کو فلا جناح علیہ کے الفاظ میں بیان کیا ہے، یعنی ایسا دیکھنے میں گناہ نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ادروائز دیکھنے میں پھر گناہ ہے اور حرام ہے. اسی طرح تفتیش جرم کے مواقع پر کسی مشتبہ عورت کو دیکھنا یا اس کے بعض ایسے حصوں کو دیکھنا جو عام طور پر دیکھنا منع ہے، اس کی بھی اجازت ہے. مثلاً عدالت میں گواہی کے موقع پر قاضی کا کسی گواہ کو دیکھنا اگر وہ عورت ہے، یا علاج کے لیے ڈاکٹر کو مریضہ کو دیکھنا اور ان حصوں کو دیکھنا جو عام طور پر دیکھنے حرام ہیں، تو یہ غض بصر سے یہ چیزیں پھر نکل جائیں گی. سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ عورت کا سطر دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ بات دل قبول نہیں کرتا. اب بات یہ ہے کہ کیا عورت کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ کئی گاؤں ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں صرف مرد ڈاکٹرز ہوتے ہیں، عورتیں وہاں اپوائنٹ کی ہی نہیں جا سکتی. ڈیلیوری کیسز میں بہت سی عورتیں مر جاتی ہیں، لٹرلی مر جاتی ہیں صحیح بر وقت طبی امداد نہ پہنچنے پر، یا ایسی صورت میں کہ جہاں چھوٹے موٹے آپریشن کی ضرورت ہے. کیا ایسے موقع پر مرنے دیا جائے یا ایک رخصت قبول کر لی جائے؟ یہ آپ یاد رکھیں کہ اسلام میں جان بچانے کے لیے مردار کھانے کی اجازت ہے. جان بچانے کے لیے یہ چیز پھر سیکنڈری ہو جاتی. انسانی جان سب سے اہم چیز ہے، اس جان کو بچایا جائے گا، اس لیے رخصت ہے، لیکن عام حالات میں نہیں. یہ بتا رہی ہے کہ دنیا میں صرف 5% فیمیل سرجنز ہیں. عام چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے اگر فیمیل موجود ہے تو کیا ضرورت ہے میل کے پاس جانے کی؟ پھر نہ جائیں. اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام نے جہاں یہ کہا دیکھ لو، وہاں یہ بھی کہا گیا کہ عورت سے شادی 4 وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے. اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے. تو کس چیز کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا؟ اور اگر
ایک لڑکی کا دین اور اس کی شرافت، باقی یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، اور شکل و صورت میں اگر وہ بہت آئیڈیل نہیں بھی ہے تو بھی کیا ہے، بس وہ پھر ٹھیک ہے، اور ہر چیز تو نہیں ملتی. اسی طرح غض بصر کا ایک اور مفہوم بھی سامنے رہے کہ مرد کو دیکھنا، اس میں بھی یہ چیز، اگر کسی مرد کو ایون مرد میں اٹریکشن محسوس ہوتی ہے جو بالآخر ہومو سیکشوالٹی کا سبب بن سکتی. مجھے معلوم ہے آپ مجھے جن نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور ناپسند کر رہے ہیں میری گفتگو، لیکن میں اگر یہ مسائل کھولوں گی نہیں تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ چیزیں معاشرے میں موجود ہیں اور اسلام کا حکم بھی پتہ ہونا چاہیے. ہم نے بے جا شرم کا نام لے کر ان بہت سے مسائل کو دبا کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے بہت سے اچھے بھلے لوگ ایسی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو مرد کو دیکھ کر اگر ایسی ہی کیفیت ہو کہ جو بالآخر کسی بے حیائی اور فحاشی اور عمل قوم لوط کی طرف انسان کو لے جائے، کیونکہ والذین هم لفروجہم حافظون میں عمل قوم لوط بھی حرام ہے اس کے مطابق، اس نگاہ سے بھی بچنا چاہیے. اور اسی طرح کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ مرد کے جسم کے ان حصوں کو دیکھے جو دیکھنا حرام ہے. مرد کا سطر کیا ہے جو مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا؟ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، یعنی ٹانگ کے اوپر والے حصے کو اور پیٹ کے نچلے حصے سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں سمیت، گھٹنے ننگے نہیں کر سکتے انکلوڈنگ گھٹنے، یہ کھولنا حرام ہے. یعنی مرد بھی مرد کو نہ دیکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے. سطر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، یعنی وہ حصہ جو جسم کا ڈھانپ کر ہی رکھنا چاہیے. اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے. اسے احمد، مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو. ران یہ اوپر والی، یعنی ٹانگ کا اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے نا، یعنی بٹکس وغیرہ ہے یا سرین جن کو بولتے ہیں، اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، نہ زندہ نہ مردہ. مردہ میں آپ دیکھیے کہ جب مردے کو نہلانا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس پہ چادر ڈالنا چاہیے اور گلوز پہن کر اس کا جسم ملنا چاہیے. سطر والے حصوں کو نہ صرف یہ کہ دیکھنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو ٹچ بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے. یعنی ہاتھ لگانا بھی اسی طرح منع ہے. آج کل جو ہمارے ہاں ایک ویکسنگ کا رواج ہے، اور اس میں کل ہی میری کسی سے بات ہوئی، اس خاتون نے خاص طور پر آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھا کلاس کے بعد. وہ کہتی کہ میں بیوٹی پارلر چلاتی ہوں اور میرے پاس خواتین ویکسنگ کے لیے آتی ہیں جو فل باڈی ویکسنگ کروانا چاہتی ہیں. میں نے اس سے تحقیق کے لیے دوبارہ سوال کیا کہ کیا انڈر لیگز بھی؟ کہتی جی ہاں بالکل، بہت سی خواتین ہی سے انڈر لیگز بھی ویکسنگ کرانا چاہتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اور ان پارٹس کو یعنی ٹچ کرنا بھی درست نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب تک خود ہمت طاقت دی ہے اپنے جسم کے ایسے اعضاء کو خود ہی لک آفٹر کرنا چاہیے، کسی بیماری کی شکل میں بھی یا پھر کسی اس شکل میں کسی بھی ضرورت کے تحت. ہاں بسا اوقات ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ جو بالکل انکانشیس ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے، وہ دھو نہیں سکتے، ان کو بیڈ ریڈن ہوتے ہیں، واش کرنا پڑتا ہے، یا نرسز کو بسا اوقات ایسی پیشنٹس کے ساتھ ضرورت پیش آتی ہے، یا ڈلیوری کے مواقع پر ایسے ضرورت پیش آتی ہے. تو اس صورت میں پھر ہاتھ لگانا اور دیکھنا دونوں جائز ہیں، لیکن اس میں بھی اپنی نگاہوں کو اس حرام لذت سے بچانا چاہیے جو کہیں پر بھی محسوس ہونے لگے. اور میکسیمم کوشش کرنی چاہیے کہ کسی چیز کو دیکھ کر دوسرے خیالات نہ آئیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بسا اوقات پلیئرز بہت شارٹ ڈریس میں گیمز کرتے ہیں جو گھٹنوں سے اوپر بھی حصہ ننگا ہو رہا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کو آپ تو جا کے روک نہیں سکتے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی نگاہوں کو ایسے مقامات کے دیکھنے سے بچائیے. حتیٰ کہ مردوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اس ایریا کو دیکھیں. جرحد اسلمی ایک بزرگ تھے، یہ اصحاب صفہ میں سے تھے. روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ میری ران کھلی ہوئی تھی. ران سمجھ نہ آئے تو بکرے کی ران یاد کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ران چھپانے کے قابل چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ران کبھی نہ کھولو. صرف دوسروں کے سامنے ہی نہیں، تنہائی میں بھی بالکل ننگے رہنے سے منع کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کبھی ننگے نہ رہو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے، یعنی حفاظت والے فرشتے جو قرآن پاک میں آپ نے پڑھا نا، یحفظونہ، سوائے اس وقت کے جب تم رفع حاجت کرتے ہو، یعنی ٹوائلٹ جاتے ہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو، وہ تو ایک ضرورت کا وقت ہے. لہٰذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو، یعنی تنہائی میں بھی بالکل انسان ننگا نہ ہو اور خود کو بھی نہ دیکھے زیادہ بلا ضرورت، کیونکہ اس سے نگاہوں کا حیا ختم ہو جاتا ہے. خصوصاً ماؤں کو اپنے چھوٹے بچوں اور لڑکوں کو اس طرح ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ بچپن سے ہی اس بات کی قباحت کو سمجھ جائیں اور اپنے باڈی پارٹس کو ان نیسیسریلی ٹچ نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سطر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھو. سائل نے پوچھا جب ہم تنہائی میں ہوں یعنی خود اکیلے ہوں تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے. ذالک ازکا لہم، یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. ازکا افعال کے وزن پر ہے، اکبر کی طرح زیادہ پاکیزہ بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ باخبر ہے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں. یعنی اگر تمہیں کوئی نہیں دیکھتا، تم تنہائی میں ایسے کام کرتے ہو تو بھی کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ تم کن کن حدود کو توڑ رہے ہو، کہاں کس بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو. واپسی تمہاری اسی کی طرف ہے، وہ خود پوچھ لے گا، خود حساب لے لے گا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، جیسے مردوں کو حکم دیا گیا ایسے ہی عورتوں کے لیے الگ حکم ہے. حالانکہ بات ایک ہی ہے لیکن خصوصی طور پر عورتوں کا ذکر الگ طور پہ کر کے ان کو تاکید کی گئی کیونکہ اہم حکم ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دونوں چیزیں بالکل ویسی ہی جیسے مردوں کے لیے. اور اس میں بھی وہ تمام باتیں جو پیچھے میں نے ذکر کی ہیں کہ شہوت کی نگاہ نہ ہو، یعنی عورت اگر مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں دیکھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں عموماً، کیونکہ مرد تو پردہ نہیں کرتے، عورتیں تو پردہ کرتی ہیں تو بسا اوقات مرد نہیں دیکھ پاتے. لیکن عورتوں کے لیے دیکھنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، تو عورتیں بھی اپنی خراب نگاہوں کو بچائیں. جہاں کسی لڑکے کو مرد کو دیکھ کر دل میں کوئی اٹریکشن پیدا ہو تو دوبارہ اس طرف نہ دیکھا جائے، کیونکہ بار بار کا ایسی جگہ پر دیکھنا خرابی کا سبب بنتا ہے اور بسا اوقات انسان ایسی دلدل میں جا پھنستا ہے کہ جس سے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے کیسز جس میں لڑکا اور لڑکی باہم انوالو ہو جاتے ہیں. پہلے وہ محبت کے نام پر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بسا اوقات فزیکلی انوالو ہو جاتے ہیں. خاندان والے اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتے اور بالآخر دلوں میں حسرتیں اور غم کے داغ لیے ہوئے ساری زندگی بسا اوقات ایسی کیفیت کا شکار رہتے ہیں کہ جس سے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اور آئندہ اپنی زندگی کو بہتر طور پر بسر کرنے کے قابل نہیں رہتے. اس لیے ایسی کسی بھی مشکل سے بچنے کے لیے کیا حکم دیا گیا کہ مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور وہ بھی مردوں کو گھورتی نہ رہیں. یہ نہیں کہ آپ نے خود حجاب پہنا ہوا ہے اور دیکھنے کے قابل ہے تو آپ دیکھتے چلے جائیں کیونکہ مردوں کا کون سا پردہ ہے، نہیں. اور پھر عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی زنا سے بچیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جن میں دیکھنے کی بات ہے کہ کیا دیکھنا مثلاً منع ہے. کیا مطلقاً کسی مرد کو دیکھنا منع ہے یا خاص نگاہ منع ہے؟ تو مراد اس سے خاص نگاہی ہے. مطلقاً دیکھنا، مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ بالکل. تو بالکل دیکھنا منع نہیں ہے، غلط طریقے سے دیکھنا منع ہے. اس کو دیکھنے کو پھر عورت کے لیے بھی حرام قرار دیا گیا.
اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو ایک کھیل دکھایا تھا مسجد نبوی میں، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر پیچھے سے حضرت عائشہ دیکھتی رہی، جب تھک گئی تو واپس لوٹ گئی. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی شو ہو رہا ہے، کوئی تماشا ہو رہا ہے، کوئی کھیل ہو رہا ہے، اس میں مرد کھیل رہے ہیں، اگر کوئی عورت دیکھ رہی ہے تو منع نہیں. ہاں، اگر کسی خاص مرد میں اٹریکشن محسوس ہونے لگی تو انسان اپنی نگاہیں خود بچا لے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے کہ کچھ لڑکیاں، کچھ پلیئرز، فلم ایکٹرز اور ایسے ہی کچھ کیریکٹرز کی عاشق ہوتی ہیں. فین کا لفظ بہت عام ہو گیا ہے، شکر ہے ایئر کنڈیشن کا نہیں ہے. تو فین ہونے کے ناطے، اور فین کا لفظ کتنا خوبصورت ہے کہ کوئی کسی کا فین ہو کوئی قباحت نہیں اس میں ہے. اور تو یہ تمام چیزیں بھی اس میں. اب آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی اگر کسی عالمی شہرت یافتہ ایکٹر یا پلیئر کی فین ہے تو اس سے حاصل کیا کہ اس کی تصویر سینے پہ سجائے پھرتی ہے. یا اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائل کورز بھی بسا اوقات سادہ نہیں ملتے. کالج میں بہت ساری لڑکیاں مشہور فلم سٹارز یا پلیئرز کی تصویروں پر مبنی چیزیں اٹھائے پھرتی ہیں، اور کوئی حیا بھی نہیں، جھجک بھی نہیں، کھلے عام بتاتے ہیں کہ ہاں ہم ان کے فین ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات خطوط کا ایسا انبار ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس کہ جو ایک ناجائز تعلق پر مبنی ہے. ظاہر ہے کہ ایک مرد زیادہ 4 ہی شادیاں کر سکتا ہے، اس سے زیادہ تو وہ کر ہی نہیں سکتا. تو ایسی عورتوں کو بیکار میں کسی مرد کا فین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حرام کریں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہی رحم کرتے ہوئے ہمارے بھلے کے لیے ہم کو منع کیا کہ نہ دیکھو وہ چیز جو تم حاصل ہی نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور روایت، فاطمہ بنت قیس جب ان کے شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دے دی تو سوال پیدا ہوا کہ عدت کہاں گزارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام شریک انصاریہ کے ہاں رہو. پھر فرمایا ان کے ہاں میرے صحابہ بہت جاتے رہتے ہیں. وہ ایک بڑی مالدار فیاض خاتون تھی، جس کو ضرورت ہوتی چلا جاتا اور اپنی ضرورت ان سے پوری ہو جاتی. بکثرت لوگ ان کے ہاں مہمان رہتے اور وہ ان کی ضیافت کرتی تھی. لہذا فرمایا تم ابن ام مکتوم کے ہاں رہو کہ وہ نابینا آدمی ہیں، ان کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی، یعنی وہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے، اور یعنی ایک قدرتی حجاب یا آڑ ہے. اور اسی طرح تمہارے لیے وہاں رہنا آسان ہوگا کہ اور لوگ بھی زیادہ نہیں آئیں گے وہاں.